اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ ممتحنہ جو قرآن مجید کا 60 نمبر کا سورہ ہے اس کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیت نمبر 11 کا ترجمہ یہ ہے: اب اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں واپس نہ ملے اور پھر جب تمہارے مہر دینے کی باری آئے تو جن لوگوں کی بیویاں کافروں کے پاس رہ گئی ہیں ان کو اتنے کا رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہوں، اور ان معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو جس کو تم دل سے اپنا مالک مانتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کافر عورتیں کافروں سے نکل کر مسلمانوں سے آ ملیں، جبکہ کافروں سے تمہارا کوئی معاہدہ بھی نہ ہو، تو جب بھی تمہیں مال غنیمت ملے تو ان کافروں کو اتنا مال دے دو جتنا انہوں نے ان عورتوں پر خرچ کیا تھا۔ غرض اس آیت میں دشمنوں، کافروں، مشرکوں تک سے عدل و انصاف کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور عورتوں پر رحم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہی خوف خدا کا تقاضا بھی ہے۔ اسلام میں عدل یعنی انصاف یعنی ہر ایک کے حق کو پورا ادا کرنے کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو کہ یہ تقویٰ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب دشمنوں کے ساتھ عدل کرنے پر اتنا زور نہیں دیتا جتنا اسلام نے زور دیا ہے کہ اسی کو تقویٰ قرار دیا ہے، اور تقویٰ قرآن کا اصل پیغام ہے۔ آیت نمبر 12 کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایماندار مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا وعدہ کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی اور چوری اور زنا کاری بھی نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گی اور اپنے خاوند پر اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے بہتان یعنی جھوٹ نہیں گڑیں گی، یعنی کسی دوسرے کے بچے کو اپنے شوہر کا بچہ نہیں بتائیں گی، اور اچھے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیجئے اور ان کے لیے اللہ سے ان کے گناہوں کی معافی بھی مانگیے، کیونکہ حقیقت یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، اپنی رحمت سے ڈھک لینے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ جب یہ آیت اتری تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر تشریف فرما تھے۔ ہندہ عورتوں کے ساتھ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: میں تم سے بیعت لیتا ہوں اس پر کہ تم کسی کو خدا کا شریک قرار نہ دو گی۔ اس پر ہندہ بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ایسا عہد لے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے تو نہیں لیا، کیونکہ مردوں سے ایمان اور جہاد پر بیعت لی گئی تھی، حالانکہ ایمان میں توحید کا عقیدہ داخل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہ دیا اور فرمایا کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ ہندہ نے عرض کی: ابو سفیان بڑا کنجوس ہے، میں نے اس کے مال سے کچھ لے لیا ہے۔ ابو سفیان نے کہا: پہلے تو جو تو نے میرا مال لیا ہے وہ سب میں نے حلال کیا، آئندہ نہ لینا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا: تو ہندہ ہے،
ہندا نے عرض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے سارے معاملات معاف کر دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو جاری رکھی، فرمایا اے عورتوں تم زنا مت کرنا۔ ہندا نے تعجب سے پوچھا کیا آزاد عورت بھی ایسا کام کر سکتی ہے؟ اس پر سارا مجمع ہنسنے لگا، اس لیے کہ وہ سب کے سب ہندا کی بد کرداری کو خوب جانتے تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی؟ ہندا نے عرض کی ہم نے اپنی اولاد کو بچپن میں پالا پوسا، مگر جب بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کا اشارہ اپنے بیٹے حنظلہ کی طرف تھا جسے بدر کے دن حضرت امام علی علیہ السلام نے قتل کیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا اے عورتوں تم بہتان گواہ نہ رکھو گی؟ ہندا نے عرض کی بہتان لگانا تو بری بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نیکیوں کی تعلیم دی ہے۔ پھر فرمایا تم اچھے کاموں میں میری اطاعت کرو گی؟ ہندا بولی ہم یہاں آ کر اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے۔ فقہ نے لکھا کہ اس آیت نے ان غالیوں کو رد کر دیا جو کسی پیشہ ور طوائف سے توبہ کر لینے کے بعد بھی نکاح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے۔ مرشد تھانوی نے لکھا ہے کہ اس آیت سے بیعت لینے کے آغاز و مقاصد بھی معلوم ہو گئے، ایسی بیعت باطل قرار پا گئی جس پر عمل کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو، اور شیخ پیر مرشد کا یہ حق ہے کہ شیخ اس کے لیے دعا کرے۔ عورتوں کے بہتان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عورت دوسری عورت پر غیر مردوں سے تعلقات کی تہمتیں لگاتی ہے، یا یہ کہ ایک عورت بچہ تو کسی اور کا جنے اور وہ اپنے شوہر کو یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی بچہ ہے۔ یہ تفسیر کبیر مجموع البیان اور تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے۔ مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے۔ عورتوں سے بیعت لینے کے طریقے کے بارے میں حضرت ام المومنین جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم بیعت لیتے وقت کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے چھوا تک نہیں، صرف زبان سے فرماتے تھے کہ میں نے تجھ سے بیعت لی۔ کچھ عورتوں نے بیعت کرتے ہوئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، بس میں تم سے عہد لوں گا۔ ایک دفعہ خطبہ دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے عورتوں کی طرف گئے اور عورتوں کے سامنے یہی آیت پڑھی اور پوچھا کیا تم ان باتوں کا عہد کرتی ہو؟ ایک عورت نے جواب دیا ہاں، یہ بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ خدا بند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔